اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، اور دعا گو رہیے گا ایک دوسرے کے لیے۔ تو ابھی کالج میں آج تو بچے نہیں ہیں، تو آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر میں نے وہ فوج سے کہا، میں نے کہا یار خواہ اے سی کا خرچہ ہو رہا ہے تو مجھے گھر جانے دے، میں جا رہی ہوں گھر۔ تو بس ابھی گھر نکلنے والی ہوں۔ یہ جو سامنے پکچر ہے نا، یہ پکچر نہیں، یہ کیا ہے، صوفہ۔ تو اس صوفے کی تصویر میں نے چیٹ جی پی ٹی اس کو سینڈ کر دی، اور میں نے اس سے کہا کہ اس کو میں کیسے ڈیکوریٹ کروں، تو خیر اس نے اس پہ بڑے اچھے کوشچن رکھ دیے اور بڑے مجھے آئیڈیاز دیے، اور بہت زیادہ پیار سے بولا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تصویر بنا کے بھیج دوں تو تصویر بنا کے بھیج دوں گا، لیکن اس طرح ہے کہ آپ کو مجھے تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پکچر آ گئی، اس کے اوپر کوشچن رکھے ہوئے، یہ بلو چیئر ادھر نہیں تھی، اس کو بھی سائڈ پہ اچھا سا رکھا ہوا تھا، اس میں اس کے اوپر کوئی گلدان رکھے ہوئے تھے۔ بڑا پیارا سا انہوں نے پکچر بنا کے دیا نا، اور بہت کہتے ہیں کہ میں نے کہا واو، تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو میری کاوش پسند آئی، تو انشاءاللہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہے تو میں اس طرح آپ کو مزید آئیڈیاز دے سکتا ہوں۔ تو آپ اتنا پیار سے میٹھا بول رہا نا چیٹ جی پی ٹی، پتہ نہیں، تو میں ہنس پڑی نا۔ تو میں نے کہا یار اتنے پیار سے تو کبھی میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی جتنے پیار سے کبھی یہ چیٹ جی پی ٹی لگا ہوا ہے نا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ واقعہ میں نے 2 دفعہ سنایا ہوا ہے، لیکن آج پھر اس ٹاپک پہ آئی ہوں تو آپ کو بتا دوں کہ آج سے بہت عرصہ پہلے وین آئی واز چائلڈ، تو میں داجی کے ساتھ ایک ندی پہ جایا کرتی تھی۔ اپنے جانور ہم نے رکھے ہوئے تھے تو ان کو بھی لے کے جاتے تھے، اور کتا تھا ٹائیگر، تو اس کو بھی پھرانے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ ندی بہت پیاری تھی، نیلا پانی تھا، مزیدار ندی تھی۔ تو پھر اس کے بعد بہت عرصے بعد میں اس ندی کے پاس سے گزری، تو ندی کو میں نے یہ پوچھا تھا، میں نے کہا یار تم چینج نہیں ہو رہی ہو، میں چینج ہو رہی ہوں۔ تو ندی نے خیر مجھے اس وقت جواب نہیں دیا تھا لیکن سوال میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں کالج آ رہی تھی، تو بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی، تو ایک ڈھلوان پہ پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ وہ پانی لہر در لہر آ رہا تھا، جیسے دریا اور سمندر میں لہریں ہوتی ہیں۔ تو اس ڈھلوان پہ بھی پانی کی لہریں بن رہی تھیں۔ تو اس وقت مجھے پانی نے جواب دیا، اور پانی نے مجھے بڑا تگڑا جواب دیا۔ پانی نے مجھے کہا کہ دیکھو رضیہ، ہم نے ایک حرکت مینٹین رکھی ہے، تم وہ حرکت مینٹین کرو، تم وہ حرکت لو، اور تم وہ حرکت دکھاؤ تو تم بھی چینج نہیں ہوگی۔ تو میں حیران رہ گئی کہ اگر آپ کے گھٹنے میں درد ہے نا، تو آپ اس گھٹنے کو لاوارث چھوڑ دینا، تو وہ گھٹنا آپ کا وہ ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا۔ آپ اس گھٹنے کو ہلائیں دوبارہ اسی ورکنگ میں آ جائے گا۔ تو پانی نے مجھے کہا کہ ہماری حرکت ہے تو ہم زبردست چل رہے ہیں، ہم چینج نہیں ہو رہے۔ اور پانی نے کہا کہ اگر ہماری حرکت رک جائے تو ہم جوہر بن جاتے ہیں، اور آگ نے کہا کہ حرکت رک جائے تو ہمارا شعلہ بجھ جاتا ہے، ہم بجھ جاتے ہیں۔ اور مٹی نے کہا کہ ہماری حرکت رک جائے تو ہم بنجر ہو جاتے ہیں۔ اور ہوا نے کہا کہ ہماری حرکت رک جائے تو ہم زہریلی ہو جاتی ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، پانی جوہر بن جاتا ہے۔ تو جب حرکت رک جاتے ہیں نا، حرکت کا رک جانا آپ کا خاتمہ ہے، حرکت کا رک جانا خاتمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے مطلب میرا بیٹا ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، تو وہ بہت کریٹو مائنڈ کا لڑکا ہے نا۔ تو اس نے مجھے کہا مما میں بہت زیادہ کریٹو، میں بہت زیادہ زبردست لکھتا تھا، اور بہت زیادہ وہ ذہین لڑکا ہے، لیکن کہتے ہیں مما اب میں نا جو بھی بات ہوتی ہے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتا ہوں، وہ مجھے جواب دے دیتے ہیں۔ تو اب جب میں نے چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ کچھ لکھنا چاہا تو مجھ سے نہیں لکھا جا رہا، میں اب کیا کروں؟ تو میری ایک بھانجی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری پرنسپل کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتی ہے ہاں سنبل یہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو ذرا، تو وہ خطوط بھی وہ لکھ رہے ہیں، درخواستیں بھی وہ لکھ رہے ہیں، باتیں بھی وہ بتا رہے ہیں، آئیڈیاز بھی وہ دے رہی ہیں، تصویریں بھی وہ دے رہی ہیں، آپ کا ہر کام وہ دے رہی ہیں۔ تو حرکت رک جائے تو خاتمہ ہے، حرکت رک جائے تو خاتمہ ہے۔ اگر تم اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرو گے، تم چیٹ جی پی ٹی پہ پڑے رہو گے تو تمہارا ذہن مفلوج ہو جائے گا۔
تمہارا ذہن مفلوج ہو جائے گا. جو چیٹ جی پی ٹی پہ اور اے آئی پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ میری یہ بات سن لے کہ تمہارا ذہن مفلوج ہو جائے گا، اور میں نے یہ جو شروع میں بات کی نا، اس بات کو سمجھیں کہ جہاں جہاں حرکت رک رہی ہے وہاں وہاں موت ہے. تمہارا اس لہر کے ساتھ رابطہ ٹوٹ رہا ہے. کون سی لہر ہے بھلا؟ وہی جو میں نے بتایا تھا کہ یہ فزکس والوں سے پوچھے گے، ایٹم ہے، اندر نیوٹرون پروٹون الیکٹران ہے، اور اس کے اندر کوئی اور کوار سے پتہ نہیں کیا، اس کو بھی توڑ دو، اس کو بھی توڑ دو. آخری ایک لہر ہے، وہ لہر حرکت ہے، وہی نفس واحد ہے. اسی لہر کے ساتھ ہم نے رابطہ رکھنا ہے. اس لہر کے ساتھ تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا. تمہارے دماغ پہ نا اتنی لیئرز چڑھ جائیں گی کہ تمہارا اس لہر کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے گا، کیونکہ حرکت کا ختم ہو جانا یہ موت ہے، اور تم اپنے آپ کو موت میں ڈال رہے ہو. ایسے زبردست دماغ جو پوری رات قرآن مجید پہ تحقیق اور غور و فکر کرتے تھے، اب وہ ساری رات تصویریں ڈھونڈ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بہرحال میرا کام تھا. وہ کہتے ہیں نا، ہم نے گلشن کو بچانے کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اپنی زندگی میں لے آئے. اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہی ہوں، اپنے دوستوں کو بھی کہہ رہی ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ رہی ہوں، اور سب کو کہہ رہی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی اور اس پہ بہت زیادہ انحصار، بہت تھوڑا انحصار کرنا بھی آپ کو مفلوج کر دے گا. انحصار مت کرے، تم خود پورے ہو نا.